السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل. ناظرین، اس سے پہلے عملیات سیکھنے کے حوالے سے، عملیات کے جواز یا عدم جواز کے حوالے سے شریعت کے اصول اور ضابطے میں نے 4-5-6 ویڈیوز میں بیان کیے ہیں. آج کی ویڈیو میں کچھ چند ایک باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے عملیات کرنے کے حوالے سے. جو عامل ہوتا ہے، یعنی جو عملیات کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کہ پہلی بات تو وہی والی بات یاد رکھیں کہ عملیات، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عملیات بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جس میں جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں. لہٰذا جب یہ کہا جائے گا کہ عملیات کرنے والا، تو اس سے یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ عمل کے لیے یہ شرائط، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ سارے کام جائز ناجائز جو ہے اس کے لیے کرنا جائز ہے. صرف جو کام کرنا جائز ہے، مثلا محض دم کرنا، قرآن کی آیت یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ پڑھ کر کسی کو دم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے. تو یا کچھ اور چند ایک چیزیں بطور علاج کے جن کا شریعت میں جواز ہے، ان کو اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا شرائط ہیں؟ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عامل اس کو شریعت کے یا اپنا جو شعبہ وہ ہے یہ عملیات کا، اس کے جواز اور عدم جواز، اس کی جو حدود ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا کام جائز ہے کون سا ناجائز ہے، جیسا کہ آج کل ہے کہ بڑے بڑے عامل ایسے بھی ہیں جن کو شاید کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کو 6 کلمے بھی نہیں آتے، ان کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی. پھر اس کو چھوڑیں، کئی عامل ایسے ہیں کہ جنہوں نے 8 سال مدارس میں پڑھا، درس نظامی پڑھا، عالم بن گئے، وہ قرآن مجید کے ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیریں بھی پڑھ لی. چونکہ ہمارے چونکہ یہ دین کا کوئی شعبہ ہے نہیں عملیات، اس لیے ہمارے 8 سالہ یا 10 سالہ درس نظامی کے نصاب میں یہ ہے بھی نہیں ہے. وہ چند ایک چیزیں ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. جو جواز یا عدم جواز کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی. تو 10 سال پڑھ کے عالم بن کے مفتی بننے کے بعد کئی ایسے عامل ہیں کہ جو اس عملیات کے شعبے میں آ کے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، بلکہ حرام اور ناجائز ہے. نقش لکھتے ہیں اور ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، خود بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. ہم بس کتاب سے دیکھا اور لکھ کے دے دیا، اوپر لکھا ہوا تھا کتاب فلاں مقصد کے لیے. اب نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، نہ اس کے مقصد کا پتہ ہے. عجیب عجیب لینگویج، عجیب عجیب زبانیں، عجیب عجیب اشارے اور نقش بنے ہوئے بس لکھ لکھ کر دے رہے ہیں. تو یاد رکھیں، جس چیز کے آپ کو جواز یا عدم جواز کا نہیں پتہ، جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ کام کرنا جائز نہیں ہے. عامل کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو جواز اور عدم جواز کا اور حدود کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پتہ ہونے کے بعد بھی اس شعبے کو بطور پیشے کے اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ مستحسن نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبے میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہیں. ایک عورتوں کی لائنیں، یعنی عورتیں بہت زیادہ اس عملیات کے اس میں ہیں کہ جب بھی کوئی عملیات کے شعبے میں پڑتا ہے تو عورتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، کالے آنا شروع ہو جاتی ہیں. عورتوں کے ساتھ اختلاط بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ وہ شعبہ ہے، اس شعبے میں غریب کے، نادار کے، مجبور کے جیب سے پیسے نکالنے کا موقع بہت بڑا ملتا ہے. لہذا انسان جو عامل ہوتا ہے عملیات کرنے والے وحشی بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ کے پاس کون آئے گا؟ آپ کے پاس وہ آئے گا جس کی دکان نہیں چلتی، آپ کے پاس وہ آئے گا جس بیچارے کو روزگار نہیں مل رہا، آپ کے پاس وہ آئے گا جس پر کوئی ظلم ہوا ہے، آپ کے پاس وہ آئے گا کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے. آپ کے پاس ملک ریاض تو نہیں آئے گا نا جس کا کاروبار چل رہا ہے. آپ کے پاس وہ آئے گا جس کا کاروبار نہیں چل رہا، جس کی دکان نہیں چل رہی، جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دب گیا ہے، جو پریشان حال ہے، جو مشکلات کا شکار ہے. اور آپ اسے کہیں گے کالا بکرا لاؤ، آپ اسے کہیں گے کہ مرغا لاؤ، آپ اسے کہیں گے کستوری لاؤ، آپ اسے کہیں گے یہ لاؤ. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے عملیات کا کہ اس کو بطور پیشے کے اختیار کرنا یہ کوئی مستحسن نہیں ہے. اور ویسے بھی ہماری تاریخ جو ہے، اسلام کی جو تاریخ ہے 1400-1500 سال کی تاریخ، اس میں سوائے اس کے کہ یہ جو پچھلے 40-50-60-70-80 سال گزرے ہیں، ان کو نکال کے پیچھے ہمیں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے بطور پیشے کے اس کو اختیار کیا ہو
اور بطور ذریعہ معاش کے اس کے اختیار کیا ہو، ایسا ہمیں نہیں ملتا۔ اکا دکا واقعات ہوتے تھے، کوئی آ گیا جی میرے بچے کو دم کر لیں، تو ہمارے اکابر کوئی آیت پڑھ کر کوئی صورت پڑھ کر اس کو دم کر لیا کرتے تھے، بس کبھی کبھی اس طرح اتفاقاً ہو جاتا تھا۔ لیکن بطور پیشے کے اس کو اختیار کرنا، بطور ذریعہ معاش کے اس کو اختیار کرنا، یہ چیز پہلے نہیں تھی اور اب آ گئی۔ اور اب جو ہے وہ کئی بیچارے طالب علم زمانہ طالب علمی میں ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے فارغ ہونے کے بعد اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ عملیات کو اختیار کرنا ہے، چنانچہ فارغ ہو کے پھر وہ عملیات کی کورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھا کام ہے، اور پھر آگے جا کر ان سے ایسے ایسے غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے ایسے کام ان کو چاروں نچار کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہر لالچ آ جاتی ہے نا پیسے کی، انسان کو لالچ آ جاتی ہے، عورت کی لالچ آ جاتی ہے، پھر ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ کفر کی اتھا گرائی، گمراہی نہیں کہہ رہا، کفر میں چلا جاتا ہے، بالکل یہاں تک چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا۔ یہ کوئی شعبہ نہیں ہے، یہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس کو اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر علماء کرام سے میں عرض کروں گا، نئے نئے فاضلین سے میں عرض کروں گا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ اختیار کریں۔ آپ اپنا دین کا کام کریں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، کوئی اس کا درس دیں، قرآن مجید کا درس دیں، دین کی ترقی کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کے غلبے کے لیے محنت کریں، جدوجہد کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اور درس و تدریس کا کام کریں، اور انسانیت کی ہدایت کا کام کریں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ بطور پیشے کے یا بطور شعبے کے یا بطور ذریعہ معاش کے آپ ساری زندگی کے لیے اختیار کرنا چاہیں۔ فضول کام ہے، فضول نہیں ہے بلکہ ناجائز اور کفریہ کام، کہ کفریہ معاملے تک پہنچانے والا یہ کام ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔